بڑی خوبصورت آواز، اور جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ یہ محفل اس طرح پتہ چلے کہ یہ مدینے میں سجی ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ پتہ نہیں اسپیس سیکٹری نے ایسے بات کر دی ہے، میرا شعبہ تو نہیں، میں بھی خطیب ہوں، ایسے بات تو نہیں کی، بلکہ آپ کی یہ جو محفل ہے یہ لائیو مدینے میں دکھائی جا رہی ہے، لائیو مدینہ میں دکھائی جا رہی ہے۔ اگر ہمارا مدینے والا آکے ہمیں دیکھ رہا ہو تو پھر ہمیں بھی اس سے نسبت کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حدیث کی روح سے، علماء موجود ہیں، ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کی ڈیوٹی ہی روزے عطر پہ ہے، اور وہ فرشتہ حشرات الارض، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کو دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، لیکن جواب نہیں دیتا۔ صرف اس کی ڈیوٹی ہے، جو سرکار کے غلام ہیں وہ جس جگہ بیٹھے ہوں، جہاں بیٹھے ہوں، سرکار کی ذات پہ درود پڑے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں۔ ثانی مکرم جب ہماری پہچان سرکار کے امتی ہوتے ہوئے ہمارے خاندان سے ہو تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس لیے ذرا محبت کے ساتھ اب ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ فرحان رضوی صاحب، علماء کسی کو کسی بات کی خوشی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میں نمبردار کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں جگیردار کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پرائم منسٹر کا بیٹا ہوں، میں اس کا وارث ہوں، لیکن قربان جائیں سرکار کے علماء پہ جن کو سرکار نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ میرے علم کے وارث ہیں۔ تو جو سرکار کے علم کا وارث ہو پھر اس کے اور ہم زبان کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جب علماء آپ کے سامنے ہوں آپ زبان سنبھال کر بیٹھیں، جب اللہ کا ولی سامنے ہو اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھیں۔ اب میں بلا تخیر بلا تعمید، جو نماز کا وقت ہے اس سے اذان کا وقت ہے 6:45 بجے، اس وقت تک کے لیے میں علامہ صاحب سے، علامہ فرحان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نورانی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، پھر ڈلے پہ آگئے گل بھول بہن ہے، گل بھولی نہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محفل ذکر مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، مٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولوا للناس حسنا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلِ اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاة لائق صد عزت و احترام و تکریم معزز و محترم حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
حضرات محترم و محتشم، وقت چونکہ بالکل ہی مختصر سا مجھے دیا گیا ہے، یہ اتنا وقت تو ہمارے نعت خوان بھی لگا لیتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے اپنے وقت کے اندر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، تو اس لیے میں نے چھوٹی سی قرآن کی آیت اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ بلا تاخیر و مقدمت الجیش، اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا، اور کہو لِلنَّاسِ، لوگوں کے واسطے، حسنا، اچھی بات۔ لوگوں کے لیے کیا کرو؟ اونچی آواز سے بولیے۔ اب مجھے یہ دوبارہ کہنا نہ پڑے، چونکہ یہی کہتا رہا تو وقت تو ادھر ہی صرف ہو جائے گا، تو اس لیے مجھے دوبارہ کہنا نہ پڑے۔ آپ خود بخود بازوکر افراد ہیں ماشاءاللہ، تو خود بخود اگر کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لوگوں کے لیے اچھی بات کہو۔ وہ اچھی بات کیا ہے؟ علماء نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، مفسرین نے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ حسنہ کا معنی یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرو تو تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرو، گالم گلوچ نہ کرو، کسی کو سب و شتم کا نشانہ نہ بناؤ، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرو۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، کذب پر مبنی بات نہ ہو، جھوٹی بات نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، بات جو بھی ہو سچی سچی کہہ دیا کرو۔ سمجھ آئیے بات؟ تیسری تفسیر، ویسے تو یہ میں بیان کرتا رہوں تو اس کی تفاسیر ختم ہونے میں نہیں آنے والی، لیکن جو میرا موضوع ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ صاحب تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی اور امام جلال الدین محلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے الحسنہ سے مراد یہ ہے اے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں جب بھی بات کرو، جب بھی کسی سے کلام کرو، جب بھی کسی سے مخاطب ہو تو اس وقت مصطفیٰ کریم کی شانوں کا تذکرہ کرو، اس وقت سرکار کی، بولو نا اونچی آواز سے، سرکار کی شان کا تذکرہ کرو، سرکار کی عظمت کی بات کرو، سرکار کی رفعت کی بات کرو، سرکار کے مقام اور مرتبے کی بات کرو، سرکار کی قدر و منزلت کی بات کرو، جب بھی بات کرو سرکار کی شان ہی بیان کرتے رہو، سرکار کی شان بیان کرو۔ ہر بات میں، ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر فعل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو۔ سمجھ آگئی یہ بات؟ حسنہ کا معنی کیا ہے کہ جب بھی بات کرو تو کون سی بات کرو؟ بولو اونچی آواز سے، سرکار کی شان کی بات کرو۔ ہم یہاں پر کیوں بیٹھے؟ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد کی محفل میں سرکار کا تذکرہ، سرکار کی شان کا تذکرہ، سرکار کی قدر و منزلت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، باعتبار درجات کے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، سرکار کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم و محتشم، اللہ کریم بھی یہی حکم دیتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں جب بھی بات کرو تو سرکار کی شان کی بات کرو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے، اور اللہ اپنے حبیب کی شان اس وقت بھی بیان کرے گا جب رب کا تذکرہ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اس وقت بھی سرکار کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ حضرات محترم و محتشم، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بخاری شریف اٹھائیے، کتاب التفسیر اٹھائیے، کتاب التفسیر میں موجود ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ قرآن مقدس کی یہ جو آیت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے بے شک کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، بات شک سے پاک ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے حبیب پر درود بھیجو اور سلام خوب بھیجو، درود بھیجو اور سلام ہے، اونچی آواز سے بولیے درود بھیجو اور سلام ہے۔ تو ہم تو درود بھیجتے ہیں کن الفاظ کے ساتھ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان الفاظ کے ساتھ، اور بھی الفاظ ہیں ان کے ساتھ۔ اور سلام کا بھی آپ کو پتا ہے کہ سلام کن الفاظ میں ہم بھیجتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر۔ تو امام بخاری نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی سوال کا جواب بھی دیا۔ امام بخاری نے سوال یہ اٹھایا کہ لوگوں ہم تو درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن رب کا درود و سلام کیا ہے؟ رب کا درود کیا ہے؟ ہم بھی تو پڑھتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں بھی کیا کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کا درود ہے کیا؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں میرے استاد گرامی، میرے دادا استاد، میرے استادوں کے استاد امام عبد الرزاق وہ فرماتے ہیں رب کا درود یہ ہے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کریم فرشتوں کو جمع کر کے اپنے حبیب کی شانوں کا تذکرہ، اپنے حبیب کی عظمت کا تذکرہ، اپنے حبیب کی باعتبار درجات کے رفعت کا تذکرہ، اپنے حبیب کی شان ان میں بیان کرتا رہتا ہے۔ رب کا درود اپنے حبیب کے اوپر یہ ہے اللہ فرشتوں کو جمع کر کے ان میں اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے، ان میں اپنے حبیب کی کیا کرتا ہے؟ شان بیان کرتا ہے۔ اور حضرات محترم و محتشم، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تو کام ہی اور کوئی نہیں تھا، وہ تو سرکار کی شانوں کا تذکرہ ہر وقت کیا کرتے، کبھی سرکار کے میلاد کا، کبھی سرکار کے حسن و جمال کا، کبھی سرکار کی عظمت کا، کبھی سرکار کی تعلیمات کا، کبھی سرکار کے اٹھنے بیٹھنے کو، وہ ہر وقت سرکار کی شانوں کا تذکرہ کرتے رہے۔ حضرات محترم و محتشم، یہ چونکہ مجلس جو ہے، محفل جو ہے، یہ سرکار کے میلاد کی ہے، تو میلاد کے لیے حدیث بھی سن لیں، حدیث بھی آپ کے پاس بطور دلیل آ جائے گی اور سرکار کی عظمت کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرات محترم و محتشم، سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اس حدیث پاک کو با اعتبار سند صحیح آپ نے اپنی کتاب کے اندر اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل فرمایا۔ ریاض الصالحین جو علماء کو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے ابو سعید خدری۔ نام کیا ہے؟ ابو سعید خدری۔ عن ابی سعید الخدری قال قال معاویہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے یہ بات سنی۔ اچھی آواز نال کہو تو آڑے وچ کو امیر معاویہ دا منکر تے نہیں بیٹھے ہیں، یہ کو بیٹھے ہوئے تو میں چترول کر دیا اس دی۔ حضرات امیر معاویہ حضور دا صحابی ہے، کی ہے؟ صرف صحابی نہیں ہے تو آڑا تے میرا ماما بھی ہے، سارے ایمان والے دا ماما بھی ہے، تے امیر معاویہ او صحابی ہے جس نو سرکار نے اپنے خطوط لکھنے واسطے بھی رکھیا سی تے اپنے اتے نازل ہونے والی وحی لکھنے واسطے بھی رکھیا سی۔ تے میرے سونے سرکار نے آپ دے بارے فرمایا، جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، فرمایا اللہم اجعلہ المعاویۃ ہادیا و مہدیا، اے اللہ میرے امیر معاویہ نو ہادی بھی بنا دے تے مہدی بھی بنا دے۔ ہادی دا معنی ہے ہدایت دین والا، مہدی دا معنی ہے او دے ذریعے اگلیاں نو ہدایت ملے، ہدایت والا تے ہدایت دیون والا۔ تو حضرات محترم و محتشم، اے او صحابی ہے جے دے ذریعے اللہ جیڑا آپ بھی ہدایت والا ہے تے لوگاں نو بھی ہدایت دیون والا ہے۔
اللہ اکبر. حق چاہیے یا اللہ. حضرات محترم و محتشم، دیکھیے امیر معاویہ کے اوپر صحابہ کا اعتماد کتنا ہے کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں، خود بھی صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو حال المؤمنین امیر معاویہ سے سنا. قال معاویہ، تو میں نے حضرت امیر معاویہ سے سنا. کیا سنا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی خلقت. آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ مجمع کی صورت میں مسجد میں تشریف فرما تھے. اچانک میرے کریم نبی کی جلوہ گری ان میں ہوئی. کس کی جلوہ گری ہوئی؟ سرکار تشریف لائے. فرماتے ہیں جب سرکار تشریف لائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے سوال کیا. فرمایا اے میرے غلاموں ما اجلسکم، اے میرے غلاموں تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ بتاؤ نا جی. تو سرکار نے صحابہ سے سوال کیا میرے غلاموں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ پتا تھا سرکار کو کہ کیوں بیٹھے ہیں. مسئلے کی وضاحت کے لیے سرکار نے بیان فرمایا. سرکار کے صحابہ عرض کرنے لگے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ وہدانا لدینہ ومن علینا بک. یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اس بات پہ کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا اور آپ کے ذریعے سے ہمارے اوپر جو احسان کیا اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. جو آپ کے وجود مقدس کو ہم نے مبعوث کر کے رب نے جو احسان کیا ہم اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. سمجھائیے بات کی. احسان تو ہے نا، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا. میں اس طرف نہیں آتا، آیت مشہور ہے، آپ کو ترجمہ بھی آتا ہے اور آیت کی عبارت بھی آتا ہے. احسان تو ہے. دیکھیے جی میں چھوٹی سی مثال دے تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے. حضرات محترم و محتشم، آپ کا مہمان ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا کوئی محبوب ہو، آپ کے ہاں تشریف لائے، آپ اس کو کسی دوسرے کے گھر میں جانے دیں گے کھانے کے لیے؟ کیوں؟ محبوب آپ کا ہے نا، تو آپ کسی اور کو دے دیں گے کہ اس کو رات رکھ لے، صبح اس کو چھٹی دے دینا، یہ چلا جائے گا واپس. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. جب آپ اپنے محبوب کو اتنا عزیز رکھتے ہیں، اتنا مکرم اور محترم سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی دوسرے کے در پہ نہیں بیچتے، تو رب کو دیکھیے، رب ذوالجلال کا احسان دیکھیے. اللہ نے حبیب کو بنایا اپنے لیے اور عطا ہم گناہگاروں کو دے. سمجھ آگئی ہے بات؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذریعے سے جو ہم پہ احسان کیا ہے آپ کو بھیج کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے. سرکار نے فرمایا اللہ ما اجلسکم ما اجلسنا ما اجلسکم. فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ میرے غلاموں تم اسی لیے بیٹھے ہو، آپ اسی لیے بیٹھے ہو. تو سرکار کے صحابہ نے عرض کی اللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اما انی لم استخلفکم ان تہمت لکم. میرے غلاموں میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے شک ہے تم بیٹھے کسی اور کام کے لیے تھے، بتا کچھ اور رہے ہو. فرمایا انما آتانی جبرائیل، فرمایا میرے غلاموں تمہارے یہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے جبریل میرے پاس آئے. فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے آ کے خبر دی. کیا خبر دی مجھے؟ خبر یہ دی، فرمایا حبیب تیرے غلام مسجد میں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یباہی بکم الملائکہ، رب فرشتوں میں ان پہ فخر فرما رہا ہے. جو
کام تم یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہو، اللہ کریم عرش عظیم پہ تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے، تم بڑا عظیم کام کر رہے ہو اور وہ کام کر رہے ہو جو رب کی ذات کو پسند ہے۔ سمجھ آگئی یہ بات کی؟ تو سرکار کے صحابہ سرکار کے ذریعے سے جو اللہ نے اہل ایمان کے اوپر پوری کائنات کے اوپر جو احسان کیا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو سرکار کے صحابہ نے حضور کی شان بھی بیان کر دی، سرکار کے میلاد پاک کو بھی بیان کر دیا تاکہ آنے والے سنیوں کو پتہ چل جائے میلاد منانا بدعت نہیں ہے، سرکار کے صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، سرکار کے غلاموں کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ سمجھ آگئی یہ بات کی؟ تو سرکار کے غلام تو ہر وقت سرکار کا تذکرہ فرماتے رہتے، لیکن اس بات کو محسوس وہ کر سکتا ہے جس کے سینے میں سرکار کی محبت موجود ہو، جس کا سینہ سرکار کی محبت سے خالی ہو، وہ کبھی اس بات کو محسوس کر سکتا نہیں، جس کے سینے میں سرکار کی محبت نہیں وہ کبھی اس بات کو پہچان سکتا نہیں ہے۔ اور اس کا ترجمہ میرے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قدر نبی دا ہوئے کی جان دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا ہوئے جانن والے سہجے بچ مدینے تے قدر پانی دا ہوئے مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی تے قدر نبی دا ہوئے میرا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم و محتشم، ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت ہے۔ حضرات محترم و محتشم، بخاری اور مسلم کی روایت، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور بھی کتب سیرت اور کتب احادیث میں موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، نام کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ۔ ابھی 2 منٹ میرے وقت سے جو ہے وہ ابھی باقی ہیں، میں آپ کی خدمت میں جلدی سے حدیث آپ کی خدمت میں آتا۔ حضرات محترم و محتشم، جابر بن عبداللہ فرماتے آتش الناس یوم الحدیبیہ، کریم آقا کے غلاموں کو حدیبیہ کے دن پیاس محسوس ہوئی، اور پیاس محسوس ہوئی، پیاس تبھی محسوس ہوتی ہے جب پانی موجود ہے، پانی پاس ہو تو آدمی پی لیتا، پھر پیاس باقی نہیں رہی۔ تو سرکار کے غلاموں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں اور پیاس بھی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرے غلاموں میں تو کلمہ پڑھانے آیا ہوں، میں تو تمہیں دین سکھانے آیا ہوں، میں تمہیں پانی کا بندوبست کر کے دینے نہیں آیا۔ کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں تم میں سے کسی کے پاس پانی موجود ہے؟ سرکار کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پانی
پیالے کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے پاس لے آؤ۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، وہ دست مبارک جب حرکت کرتا ہے، رب اس حرکت کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ اللہ کریم اس دست مبارک کی شان کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے حبیب، جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں، انہوں نے دست قدرت پہ بیعت کی ہے۔ حالانکہ رب ہاتھ سے پاک، رب جسامت سے پاک، لیکن سرکار کے ہاتھ کو، سرکار کے دست مبارک کو رب اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ دست قدرت۔ سرکار نے اس کو پیالے کے اندر رکھ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری، اور بخاری کے الفاظ ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1500 تھی۔ کتنی تھی؟ پیاسے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ اور مسلم کے الفاظ ہیں 1400 تھی۔ حضرات محترم و محتشم، کریم آقا کی انگشت مبارک سے پانی جاری ہوا، کریم آقا کے غلاموں نے اس کو پیا، اور 1500 صحابہ نے اپنی پیاس بجھائی، اور بجھا کے بتایا سرکار کا جسم مبارک ہم جیسا نہیں ہے، اگرچہ مشابہت اس کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کو یہ شان عطا فرمائی ہے، جب یہ حرکت کرتا ہے تو رب اس کی حرکت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ سرکار کے 1500 صحابہ نے حضور کی انگشت مبارک سے نکلنے والے پانی کو پیا۔ جب وقت گزر گیا، جابر بن عبداللہ سے کسی نے سوال کیا، اے جابر بن عبداللہ کم کنتم یومئذ، اے جابر بن عبداللہ تم اس دن کتنے تھے جس دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے جواب دیا، فرمایا لو کنا میت الف اللہ کفالہ۔ اے سننے والے، اے سوال کرنے والے، سوال یہ نہیں ہم اس دن کتنے تھے، سوال یہ ہے سرکار نے جو فیض کا چشمہ جاری کیا وہ کتنے کے لیے کافی تھا؟ فرمایا لو کنا میت الف اللہ کفالہ۔ فرمایا اے سوال کرنے والے، اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے، اللہ کی قسم وہ پانی جو سرکار کی انگشت سے نکلا تھا، جو پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا، وہ 1,00,000 کے لیے کافی تھا۔ لیکن ہماری تعداد 1500 تھی یا 1400 تھی، تو صحابی نے بتا دیا جب سرکار کی شان کی بات آئے تو پھر عقل کو تول تول کے نہیں، دل کھول کے جواب دیا کر، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے بعد خدائے بزرگ تو بس قصہ مختصر، رب کے بعد جس کی شان سب سے زیادہ ہے اس کا نام محمد ہے، اور محمد کا مطلب بھی یہی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی تعریف رب کی ذات کے بعد سب سے زیادہ بیان ہوتی ہے، وہ میرے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کریم میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔